السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ آپ کا ہمارے چینل ایجوکیشن ورلڈ اردو میڈیم میں آپ کا خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں جماعت 8ویں جغرافیہ سبق نمبر 2 زمین کا اندرونی حصہ، اس سبق آج ہم پڑھیں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے، زمین کا اندرونی حصہ ذرا یاد کیجئے، پچھلی جماعت میں آپ نے چٹانوں کی قسمیں، آتش فشاں اور زلزلے کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی۔ اس پر مناسب درجہ سوالوں کے جوابات دیجیے۔ زلزلہ آتا ہے یعنی واقعی کیا ہوتا ہے؟ تو زلزلہ آنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب زمین کے اندر بڑی بڑی چٹانیں جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو زلزلہ واقع ہوتا ہے۔ آتش فشاں کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کو اسکرین پر ایک فوٹو دکھ رہی ہوگی، اسے آتش فشاں کہتے ہیں، جو زمین کے اندر سے ایک لاوے کی شکل میں باہر خارج ہوتا ہے، اسے لاوا کہتے ہیں۔ آتش فشاں پھٹنے سے کون سی چیزیں باہر پھینکی جاتی ہے؟ تو آتش فشاں پھٹنے سے ہوا، گیس، گرم ہوا اور ساتھ میں گرم لاوا باہر پھینکی جاتی ہے۔ یہ چیز کون سی شکل میں ہوتی ہے؟ تو یہ چیز مائع شکل میں ہوتی ہے۔ یہ چیز گرم ہوتی ہے یا سرد ہوتی ہے، اور کیوں؟ تو یہ چیز بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، اور کیونکہ اس زمین کے اندرونی حصے میں یہ بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ عمل کیجئے، آدھا لیٹر دودھ گرم کیجئے، دودھ گرم ہو کر ابلنے لگ جائے تو گرم کرنا بند کر دیجئے۔ اب دودھ کے برتن پر ڈھکن رکھ دیجئے۔ تجربے کا اگلا حصہ نہایت اہم ہے، اس میں آپ کو مشاہدے کی صلاحیت کو بروکار لانا اور اس کے ذریعے نتیجے تک پہنچنا ضروری ہے۔ 10 منٹ کے بعد برتن پر رکھا ہوا ڈھکن ہٹائیے اور اسے تھوڑا ترچھا پکڑ لیں۔ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ دودھ پر جمی ہوئی چیز کس ہیت کی ہے، اس چیز کو ایک طرف کر دیجیے اور دودھ پر جمی ہوئی چیز اور دودھ کو تپش کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور درج سوالوں کے جوابات دیجیے۔ تو اسٹوڈنٹ اس کی جوابات یہ ہے کہ جوابات بھی آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ دودھ کو گرم کرتے وقت وہ کس حالت میں تھا؟ تو دودھ کو گرم کرتے وقت وہ مائع حالت میں تھا۔ تو اس سب کے جوابات آپ کو، یہ جو پیرا ہے آپ کو یہ پڑھنے پر مل جائیں گے، کہ آپ کو یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس پیراگراف میں مل جائیں گے۔ تو ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ گرم کرنے سے پہلے دودھ پوری طرح مائع حالت میں تھا۔ دودھ میں ابال آنے کے بعد جس میں سے بھاپ باہر نکل رہی تھی، کچھ وقفے کے بعد دودھ پر گاڑی بلائی دکھائی دیتی ہے۔ تو بلائی کا مطلب یہاں پر ہے کہ مراد ہے ملائی۔ تو بلائی اندر کے دودھ کے مقابلے میں کم گرم ہوتی ہے۔ اس پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ برتن میں بلائی یعنی ملائی کی سطح پہلی ٹھنڈی ہوئی اور اس کے نیچے کا دودھ مائع کی شکل میں ہی گرم رہا۔ کچھ ایسا ہی زمین کے ٹھنڈے ہونے کے عمل میں ہوا ہوگا۔ سائنسدان اس خیال سے متفق ہے کہ زمین کا وجود نظام شمسی کے ساتھ ہوا۔ ابتدا میں زمین تپتے ہوئے گیس کے گولوں کی طرح تھی۔ اپنے محور پر گھومتے گھومتے وہ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ ٹھنڈا ہونے کا عمل اوپری سطح سے زمین کے مرکز کی جانب ہونے کی وجہ سے زمین کا بیرونی حصہ قشرۂ ارض ٹھنڈا اور سخت ہو گیا، لیکن اندرونی حصے میں زیادہ حرارت تھی جو سطح زمین سے اندر حصے کی جانب متواتر بڑھتی جاتی ہے۔ نیز ایک مخصوص گہرائی میں زمین کا اندرونی حصہ نیم سیاہی حالت میں ہے۔ تو یہ سب کی جو پیراگراف آپ کو، یہ پیراگراف میں آگے تصویر کو دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو زمین کا اندرونی حصہ کیسا ہے؟ تو اس بارے میں آج بھی انسان کے دل میں تجسس موجود ہے۔ اب تک زمین کے اندرونی حصے کو عملاً دیکھنا ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ اس وجہ سے ماہرین ریاضت نے مختلف طریقوں سے مطالعہ کر کے کچھ اندازے لگائے ہیں۔
اس کے لیے آتش فشاں سے باہر نکلنے والے مادوں اور زلزلوں کا خصوصی مطالعہ کیا۔ آتش فشاں پھٹنے سے پہلے باہر نکلنے والے مادوں میں انتہائی گرم سیال، لاوا، گیس، بھاپ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ لاوے کے سرد ہونے پر آتشی چٹانیں بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت، کثافت، قوت ثقل، قوت دباؤ کے مطالعے سے لگائے گئے اندازوں کی مدد سے اندرونی حصوں کی ساخت سمجھ میں آ گئی۔ مثلاً کان میں گہرائی میں جانے پر درجہ حرارت میں اضافہ پایا گیا۔ آتشی فشاں کے پھٹنے سے باہر آنے والا لاوا گرم ہوتا ہے۔ زمین کے مختلف حصوں میں ہر سال بے شمار زلزلے آتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ لہریں زمین کے اندرونی مرکز سے سفر کرتی ہے۔ اس کی سمت کی رفتار کا مطالعہ کر کے اندرونی حصے کی ساخت کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے۔ قشرِ ارض کا مطالعہ کرنے کے لیے انسان نے نلکی نما سوراخ بھی بنائے ہیں۔ ذرا یاد کیجئے تو ہمیں یہ فی الحال یہ نہیں پڑھتے کہ آپ جانتے ہیں ہماری زمین تقریباً 460 کروڑ برس پہلے وجود میں آئی تھی۔ ابتدا میں زمین گیس کی شکل میں تھی۔ حرارت خارج ہونے کے عمل سے وہ دھیرے دھیرے ٹھنڈی ہوتی گئی، زمین کے پہلے مائع حالت میں تبدیل ہوتی ہوئی برسوں بعد زمین کا انتہائی بیرونی حصہ پہلے ٹھنڈا ہو کر ٹھوس بن گیا۔ زمین کے اسی اوپری حصے کو قشرِ ارض کہتے ہیں۔ آج بھی نظام شمسی کے بعض بیرونی سیال گیس کی حالت میں موجود ہیں۔ زمین کے اندرونی حصے کی ساخت تو درجہ سرگرمی طلبہ کے 2 گروہوں میں کی جائے۔ حوالے کے صفحہ نمبر 11 کی تصاویر کا استعمال کیجیے۔ سرخ، زرد اور نیلے رنگوں کی مٹی کے گولے لیجیے جو بازار میں ملتے ہیں۔ سرخ رنگ کا گولا کچھ بڑا ہو، زرد گولے کو پھیلا لے اور اس میں پورن پولی کی طرف سرخ گولا بھر دیجیے اور اب شکل کی ٹھوس کروی بنا دیجیے۔ اب نیلے رنگ کے گولے کو چپٹا بنا کر اس میں زرد رنگ کے گولے کو دبا کر ٹھوس کروی شکل میں بنا لیجیے۔ گلوب کی طرح اس مٹی کے ٹھوس کروی شکل کو گولے کو زرد رنگ دے کر اس پر بر اعظم بنا لیجیے۔ اب مٹی کا گلوب تیار ہوگا۔ زمین کے اندرونی حالت کو دیکھنے کے لیے اس کے مٹی کے کرے کو بیچ میں سے آدھا لیجیے، آدھا کاٹ لیجیے۔ اس مٹی کے کر کے اس کے اندر آپ کو زمین کے اندرونی حصے مختلف تہیں نظر آئیں گی۔ انہی تہوں کو نام دیجیے۔ جغرافیائی وجوہات: سطح زمین سے مرکز کی جانب ہونے والی تبدیلی بالخصوص حرارت، کثافت کا شمار ہوتا ہے۔ ان دونوں اجزاء کی تبدیلی کی بنیاد پر زمین کے اندرونی حالت کے درجہ ذیل حصے تیار ہوتے ہیں جو آپ کو نیچے دکھ رہے ہیں۔ زمین کے اندرونی حصے پہلے تو آتا ہے قشرِ ارض، وسطی خال، مغز۔ تو قشرِ ارض میں بھی 2 قسم کے آتے ہیں، بر اعظمی غلاف اور بحر اعظمی غلاف، اور وسط خال، زیر وسط خال اور بلا وسط خال، اور مغز میں آتا ہے بیرونی مغز اور اندرونی مغز۔ تو بیرونی کا مطلب ہوتا ہے باہر اور اندرونی کا مطلب ہوتا ہے اندر۔ تو آپ کو شکل ایک دکھ رہی ہوگی کہ آپ کو شکل میں کچھ شکل نظر آ رہی ہے، زمین کے اندرونی حصے کی ساخت جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے۔ تو پہلے تو آتا ہے قشرِ ارض، سیال سائمہ بر اعظمی غلاف بھی اسے کہتے ہیں، اور اسے جو آپ کو یہ شکل نظر آ رہی ہے بیچ کا، اسے وسط خال کہتے ہیں۔ درمیان کا جو خال ہے وسط خال کہتے ہیں۔ اور بیرونی مغز جو آپ کو یہ بیرونی مغز ہے، اور اندرونی مغز آپ کو اس شکل میں نظر آ رہا ہوگا۔ تو ایک بار یہ اپنی ایگزام میں جانے سے پہلے ایک بار اسے اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیجئے۔ تو اندرونی مغز، بیرونی مغز، وسط خال، قشرِ ارض، سیال سائمہ بر اعظمی غلاف۔ زمین کے سب سے اوپری حصہ ٹھوس شکل کا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کا جو اوپری سطح ہوتا ہے یعنی قشرِ ارض وہ بہت زیادہ ٹھوس شکل کا ہوتا ہے، اسے قشرِ ارض کہتے ہیں۔ یعنی اسے یہ آپ کو جو دکھ رہا ہے قشرِ ارض کہلاتا ہے، یہ قشرِ ارض کہلاتا ہے۔ قشرِ ارض کی موٹائی ہر جگہ یکساں،
کہ اس کی موٹائی ہر جگہ برابر نہیں ہوتی۔ اس کی وسط موٹائی 30 سے 35 کلومیٹر ہے، یعنی اس کی قشر ارض کی موٹائی 30 سے 35 کلومیٹر تک ہے۔ بر اعظم کے نیچے موٹائی 16 سے 45 کلومیٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی پر اس کا ختم کرتے ہیں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے۔ اگر آپ کو اس کا نیکسٹ پارٹ آپ کو انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا، تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔